الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا تيرة ولا هامة ولا سفر وفر من المجزوم كما تفر من الأسد رواہ البخاری صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مرض کا اڑ کر لگنا ہے، نہ مرض کا اڑ کر لگنا ہے، نہ پرندہ نہ الو نہ سفر کوئی چیز ہے، اور کوڑی سے ایسے بھاگے جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی عظمتوں والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک میں اہل عرب جو مشرک تھے، بت پرست تھے، ان کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بیماریوں میں عقل و ہوش ہے، یعنی بیماری میں عقل اور ہوش ہے۔ جو بیمار کے پاس بیٹھے وہ اپنی عقل و ہوش سے اس مریض پر بھی چڑھ جاتی ہے، اس مریض کی بیماری اسے لگ جاتی ہے، یعنی بیماری چڑھ جاتی ہے اس کو، وہ پاس بیٹھنے والے کو جانتی پہچانتی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یہاں اسی عقیدے کی تردید ہے۔ تو جو حکیم ڈاکٹر حضرات ہیں وہ متعدی بیماریوں کو مانتے ہیں، جیسے جذام ہے، خارش ہے، چیچک ہے، اس طرح کی اور بیماریاں ہیں، خسرہ ہے، چکن پاکس ہے، لاکڑا کاکڑا جسے کہتے ہیں۔ پھر جو بیماریاں جو ہے پارٹ سے پیدا ہوتی ہیں، بغل میں اگر فنگس ہے یا نلوں میں فنگس ہوتی ہے، انگلیوں میں ہوتی ہے، تو یہ مانتے ہیں۔ اشوب چشم خاص طور سے سب جانتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ وبائی بیماریاں ہیں۔ اس حدیث میں ایک تو سب وہموں کو دور کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ کہ مرض خود چھلانگ مار کر مریض پر چڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس معنی سے مریض کا اڑ کر لگنا مراد ہے، یہ باطل ہے۔ یہ اڑ کر لگنا یاد رکھیں گے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار کے پاس بیٹھتا ہے، سوتا ہے، اس کے استعمال کی چیزیں کرتا ہے، تو اس آب و ہوا میں، ان سرکمسٹانسز میں، ہوا میں یا پانی میں جراثیم ہوتے ہیں، اس بیماری کا مادہ ہوتا ہے، بیس ہوتا ہے۔ تو اس تعفن سے یا اس پولیوشن سے جو اثر ہو جائے، وہی جیسے سانس کے ذریعے اندر جاتی ہے، تو مریض کے ہوا میں سے، پانی سے، کھانے سے جو بیماری اندر جاتی ہے، وہ جراثیم، وہ اس کا ذریعہ ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں نا، ڈائریکٹ جو جراثیم ہے وہ اچھل کر مریض پر نہیں چڑھتے، کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی سورس استعمال کرتے ہیں۔ اس صورت میں بیماری متعدی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر فرمایا گیا کہ یہ سب جو بیماریاں ہیں، یہ ایسی نہیں بات ہے جو ان کا عقیدہ ہے کہ بیماریاں خود سے نہیں چڑھتی، بلکہ کسی نہ کوئی سہارا لے کر، کسیری بنا کر چڑھتی ہیں۔ البتہ جزامی سے بھاگو، لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں ہے، غرضے کے عددی یا تعدی اور چیز ہے، کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیمار ہو جو نا کچھ اور چیز ہے، یعنی متعدی اور چیز ہے، متعدی بیماری جو ہے جو ایک دوسرے سے لگتی ہے، تو جو ہے بیمار اس کے پاس بیٹھ کر ہو جانا وہ اور بات ہے۔ فرق کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے۔ پھر اہل عرب کا ایک خیال تھا کہ میت کی گلی ہڈیاں جو ہیں یہ الو بن کر آ جاتی ہیں، اور الو جہاں بولے وہاں ویرانہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی لوگوں کے ایسے کنسیپٹس ہیں۔ اس باطل عقیدہ کو بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دفع کر دیا، رد کر دیا۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جاوے، اس کی روح الو کی شکل میں آ کر لوگوں سے کہتی ہے اسقو اسقو، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔
یہ سب باطل خیالات ہے، اس کا بھی اس حدیث پاک میں رد کیا گیا ہے۔ پھر سفر کا ذکر ہے، اس سے مراد یا تو سفر کا مہینہ ہے جسے اب بھی لوگ استغفر اللہ معاذ اللہ اللہ کے مہینے سارے یہ منحوس جانتے ہیں، اور یا پھر اس سے مراد پیٹ کا درد ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیٹ کا درد جو ہے، اب تو ویسے کافی حد تک شعور ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ایسے دور دراز علاقے ہیں جو لوگ جاہلیت میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ پیٹ کا درد ایک سانپ ہے جو پیٹ میں رہتا ہے، اس کا مروڑا کھانا جیسے سانپ بل کھاتا ہے، پیٹ کا درد ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ تو ان میں دونوں خیالات کی تردید ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی شرح ہیں۔ بعض لوگ سفر کے آخری 4 شنبہ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر یعنی مہینہ چل دیا، یہ بھی باطل ہے۔ پھر یہ حکم جو ہے عوام کے لیے ہے جن کا عقیدہ بگڑ جانے کا خوف ہو۔ اگر کوڑی کے پاس بیٹھنے سے اتفاقاً انہیں بھی کوڑ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ کوڑ اڑ کر لگ گئی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو ان کے لیے کوڑی سے علیحدگی اچھی ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، دیکھیں نا ڈاکٹرز بھی تو ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، جن کا اللہ پہ توکل ہے، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور وہ ان کا عقیدہ مضبوط ہے، ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں، ان کو نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جو عقیدے کے کمزور ہیں ان کو ہو جاتی ہے، تو یہ حکم بھی ایسا نہیں ہے ان کے لیے جو متوکل ہیں، اللہ تعالیٰ سے توکل رکھنے والے ہیں، لہٰذا احادیث مبارکہ میں تعارض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔